اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وآمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات محمد عزیزان گرامی افغان ملت بتصدق خاک نالائن پائے شہزادی عالمیان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، میں نے شہید کی بارگاہ میں جس سورہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، یہ سورہ انسانی مزاج، انسانی فطرت، انسانی نفس، انسانی طینت کے بڑے نزدیک ہے، بڑے قریب ہے، اور اس سورے کے اوپر انسان اگر غور کر لے تو زندگی میں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یوں تو پورا قرآن معجزہ ہے، لیکن یہ سورہ خاص طور سے پورا کا پورا معجزہ ہے، کیونکہ ہر انسان کا مزاج، اس کی فطرت، اس کی ذہنیت، اس کا نفس صرف ایک ہی بات سوچا کرتا ہے، صبح و شام اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور قطعی نقصان کے قریب نہ جائیں۔ فائدہ اور نقصان، فائدہ اور نقصان، ہر انسان، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ شعور کی منزل پہ پہنچا ہو، چاہے نہ پہنچا ہو، ابھی اس کی عمر 2 ہی 3-4 سال ہو تو شرط نہیں ہے، وہ بھی ہر وقت یہ سوچا کرتا ہے کہ ہمارا کس چیز میں فائدہ ہے اور کس چیز میں نقصان ہے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی مزاج ہے کہ وہ فائدے کی طرف جانا چاہتا ہے اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ اس میں کوئی شرط نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو۔ مرد ہوگا تو وہ بھی یہی چاہے گا کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، عورت ہوگی تو وہ بھی یہی چاہے گی کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ اچھے انسان سوچتے ہیں فائدے کے بارے میں، نہیں، اچھے انسان بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہو، اور جو برے انسان ہیں وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہو۔ اور جو برے ہیں ان کی کیا بات کرنا، اسی فائدے کے چکر میں بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، اسی فائدے کے چکر میں بیٹے نے باپ کو قیدی بنا لیا، اسی فائدے کے چکر میں دوست کا نہ رہا، اس کے ساتھ غداری کر دی۔ تو یہ برے انسانوں کی بات ہے۔ اب اگر اچھے انسانوں کی بات کی جائے تو وہ لوگ کہیں کہ صاحب ہم تو فائدے کے چکر میں نہیں رہتے۔ اگر فائدے کے چکر میں نہیں رہتے تو نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، روزے کیوں رکھ رہے ہیں، صلہ رحم کیوں کر رہے ہیں، عبادتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ یعنی شعور سے پہلے، شعور کی منزل سے پہلے اور قبر کی منزل تک ہماری پوری زندگی اسی چکر میں رہتی ہے کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے اور ہم نقصان کے قریب قطعی نہ جائیں۔ چاہے انسان کم عقل رکھتا ہوگا وہ بھی یہی سوچتا ہوگا، اور چاہے انسان زیادہ عقل رکھتا ہوگا تو وہ بھی یہی سوچتا رہتا ہے، یعنی اسی مشغلے میں مشغول رہتا ہے کہ ہم فائدہ اٹھائیں، ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو اب جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کی معرفت رکھنے والے ہیں، تو جب ہم پوری زندگی اسی پھیر میں رہتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے، تو کیوں نہ اللہ سے دریافت کیا جائے، کیوں نہ اللہ سے پوچھا جائے۔ بھائی پوری زندگی ہماری اسی کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، اسی کے اوپر منحصر ہے کہ ہم صرف فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور نقصان کے قریب نہیں جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس سورہ کے ذریعے سے انسان کے فائدے اور گھاٹے کی بات کی ہے۔ حالانکہ ہم اپنے فائدے کے چکر میں کہ یہ کام کریں گے تو فائدہ ہوگا، نقصان، اپنی عقل کے مطابق، اللہ نے جتنے ہم کو عقل دی ہے اس کے مطابق ہم کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس میں ہمیں نقصان ہو۔ لیکن وہ بات اور ہے کیونکہ ہم عقل کل نہیں ہیں، ہماری عقل ناقص ہے۔ اپنی عقل کے مطابق ہم جو بھی کرتے ہیں فائدے کے لیے کرتے ہیں، بھلے اس میں نقصان ہو جائے۔
تو جب ہم ہر کام فائدے کے لیے کرتے ہیں تو اللہ جس نے ہم کو خلق کیا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، کیوں نہ اس سے دریافت کیا جائے، کیوں نہ اس سے پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ فائدہ کس میں ہے، سب سے زیادہ فائدہ کس میں ہے؟ تو اللہ نے اس سورہ کے ذریعے سے جو ابتدا کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، دیکھیے ہم کوئی بات کہتے ہیں اور اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، یقین دلانے کے لیے قسم کھا لیتے ہیں، تو اس میں بعد میں وزن ہو جاتا ہے کہ بھائی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں تو یہ بات بالکل ایسی ہی ہوگی، یہ بات بالکل ایسی ہی ہوگی، بالکل صحیح ہوگی۔ تو جب ہم اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ والعصر، وقت عصر کی قسم، ان الانسان، جتنے بھی انسان ہیں، لفی خسر، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، یعنی ہم ہر وقت اسی پھیر میں رہتے ہیں کہ ہم فائدے میں جائیں، لیکن اللہ جو ابتدا کر رہا ہے وہ فائدے سے نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وقت عصر کی قسم، ہر انسان گھاٹے میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، سوائے ان کے، تو فائدے میں کون ہے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں، آدم سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان ہوں گے سب کے سب گھاٹے میں ہیں، سوائے ان کے، کس کے؟ الا الذین آمنوا، کہ جو ایمان لائے، جو ایمان لائے، وآمنوا الصالحات، اور اچھے اچھے عمل کیے، اچھے اچھے کام کیے، اور ان کی پہچان کیا بتائی؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ ان کی پہچان کیا ہے کہ وہ ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہے، حق پر ثابت قدم رہے اور صبر کی وصیتیں کرتے رہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن پورا معجزہ ہے نا، تو کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ کون لوگ فائدے میں ہیں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے 4 گھر بنا لیے ہم فائدے میں ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے 10 بلڈنگیں کھڑی کر لی ہم فائدے میں ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کروڑ پتی بن گئے ہم فائدے میں ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، وقت عصر کی قسم، ہر انسان گھاٹے میں، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے، عمل صالح بجا لائے۔ تو دیکھیے وقت دیا جاتا ہے 25 منٹ اور 30 منٹ، کیونکہ ذاکرین کی کثرت ہے، اور ہمارے بعد برادر محسن جعفری صاحب ہے، اس کے بعد برادر مولانا غلام صاحب صدق چور پوری صاحب ہے، تو میں اپنی بات اپنے وقت میں تمام کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ آدھا گھنٹہ کہا گیا تو آدھے گھنٹے کے 35 منٹ اور 40 منٹ تو ہو سکتے ہیں، لیکن آدھے گھنٹے کا 1 گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بات اب ایمان کی آئی ہے، اس سے قبل آپ جو مجلس سن رہے تھے وہ اسی کے اوپر تھا، ہمارے باقر مشہدی صاحب جو پڑھ رہے تھے ان کا موضوع یہی رہتا ہے، غدیر۔ تو ایمان کی جو بات آئی ہے، تو اب ایمان کے لیے اگر میں گفتگو شروع کروں تو اتنا وقت دیا نہیں گیا، کیونکہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اس کے لیے 10 اشرے چاہیے، ایک آدھ اشرے میں کام نہیں ہوگا، 10 اشرے کے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایمان کے 7 جز ہیں، پہلا بر، دوسرا صدق، تیسرا یقین، چوتھا وفا، 5واں رضا، چھٹا علم اور 7واں حلم، اور ان 7 جزوں کے 7 حصے ہیں، اور ان 7 حصوں کے 10 حصے ہیں، یعنی ایمان کی 490 کوالٹیز ہوتی ہیں، ایمان کی 490 کوالٹیز ہوتی ہیں۔ اسی لیے امام نے فرمایا ہے کہ کسی میں کوئی بری بات دیکھو تو تم اس سے بیزار نہ ہو، کیونکہ جو اس کے اندر اچھی باتیں ہیں ہو سکتا وہ تم میں نہ ہو، تو مومنین ایک دوسرے کو دیکھ کے بیزار ہوتے رہیں گے۔ تب اس میں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، یہ موضوع جو ہے پورے اشرے کا، کہ کسی کو دیکھ کے بیزار نہ ہو۔ تو بیزار کیوں نہ ہو؟ کیونکہ کچھ صفت تم میں ہوں گی تو کچھ صفت ان میں ہوں گی تو کچھ صفت ان میں ہوں گی۔ یہ اول وقت نماز پڑھتے ہوں گے، ان میں یہ صفت ہے، لیکن ہم میں یہ صفت ہے کہ ہم نے کسی غریب کو دیکھا بھوکا ہے تو ہم نے فوراً اس کو کھانا کھلا دیا، ہم سے برداشت نہیں ہوا۔ تو ہر انسان میں الگ الگ صفات ہوتی ہیں، لیکن یہ تمام صفات 490 کوالٹیز جو ہیں ایمان کی، یہ کس کے اوپر منحصر ہے؟ کس ایمان کے اوپر منحصر ہے؟ صاحب ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم حج پہ جا رہے ہیں، ہم صلہ رحم کر رہے ہیں، ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہم اللہ کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں تو سب ہم صاحب ایمان ہیں؟ نہیں، یہ تمام چیزیں کس چیز پہ ڈیپینڈ ہے؟ کس چیز پہ منحصر ہے؟ آپ بتائیں کس چیز پہ منحصر ہے؟ بھائی لا الہ الا اللہ جو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔
محمد رسول اللہ جو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ اب اس کے بعد جو ہمارے اوپر جو سب سے زیادہ الزامات لگ رہے ہیں اور جو سب سے زیادہ دشمنی ہے وہ ہے علی ولی اللہ کے لیے۔ تو لا الہ الا اللہ ایمان ہے، محمد رسول اللہ ایمان ہے، علی ولی اللہ یہ ایمان نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیا؟ یہ صرف ایمان نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ایمان ہے، محمد رسول اللہ ایمان ہے، لیکن علی ولی اللہ ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول نے کیا فرمایا؟ رسول سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یا علی حبوں کا تقویٰ والایمان وبغض کا کفر و نفاق۔ اے علی آپ کی محبت کا نام ایمان ہے، آپ کی محبت کا نام ایمان ہے۔ یعنی جو علی ولی اللہ ہے یہ ایمان نہیں ہے بلکہ ایمان کی کسوٹی ہے، ایمان کے میزان ہے۔ ایمان ہونا اور ہے، ایمان کی کسوٹی ہونا اور ہے۔ جتنے بھی اچھے عمل کر ڈالیے آپ، 490 کوالٹیز ہوتی ہیں ایمان کی، کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر کسوٹی پر نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ ایمان ہے، محمد رسول اللہ ایمان ہے، لیکن علی ولی اللہ ایمان کی کسوٹی ہے۔ علی ولی اللہ ایمان کی کسوٹی ہے۔ جب تک علی ولی اللہ نہیں کہا جائے گا نہ لا الہ الا اللہ قبول ہوگا اور نہ محمد رسول اللہ قبول ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ نہ لا الہ الا اللہ قبول ہے اور نہ محمد رسول اللہ قبول۔ بس میں موضوع طویل موضوع ہے، ابھی اس سے پہلے آپ نے 1 گھنٹہ گفتگو ہوئی ہے، میں آپ کو کسی دوسری طرف لے چلنا چاہتا ہوں اس سورہ کے ذیل میں کہ یہ پورا کا پورا سورہ امام حسین سلام اور ان کے اصحاب کی شان میں اترا ہے۔ وقت عصر کی قسم ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے۔ تو اللہ نے جب فائدے اور نقصان کی بات کی تو نہ فجر کی قسم کھائی، نہ ظہر کی قسم کھائی، نہ مغرب کی قسم کھائی، نہ عشاء کی قسم کھائی، بلکہ عصر کی قسم کھائی۔ انسان کا فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے؟ کیا یاد دلا رہا ہے اللہ کے وقت عصر کی قسم ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے کے کہ جو ایمان لائے، کیونکہ عصر کا وقت وہ وقت تھا کہ امام حسین سلام نے اپنی آخری قربانی دے کے ایمان کو بچا لیا، اور جو ایمان کو بچا لیا یہ پوری واقعات کربلا تمام مسلمان کہتے ہیں کہ ہم حسین کو مانتے ہیں، ہم حسین کو مانتے ہیں۔ ایک مسلمان بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ انکار کر دے کہ ہم حسینی نہیں ہیں۔ تو کیسے حسینی ہو تم؟ کیونکہ پوری یہ جنگ جو ہوئی تھی 10 محرم 61 ہجری کو، یہ پوری واقعات کربلا کس چیز کے اوپر تھی؟ یا تو علی کی محبت یا علی کا بغض۔ کربلا کے میدان میں صرف 2 طرح کے لوگ تھے، یا تو علی سے محبت کرنے والے یا علی سے نفرت کرنے والے، بغض و حسد و کینہ رکھنے والے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کی قسم کھا کے بتایا کہ دیکھو اصل ایمان کہاں ہے۔ اگر ہمیں کسی کی سیرت پہ چلنا ہے، کسی کی پیروی کرنا ہے تو وہ کہاں سے ملے گی؟ کہ وقت عصر کی قسم ہر انسان گھاٹے میں سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے۔ کون؟ جو کربلا میں امام حسین السلام کے ساتھی تھے۔ کس چیز پہ ایمان لائے تھے؟ علی کی محبت پر ایمان لائے تھے۔ کیسا ایمان لائے تھے؟ کہ ان کے لیے ایمان کا کوئی درجہ بتایا نہیں جا سکتا ہے، مقرر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سلمان فارسی ایمان کے 10 درجے پہ ہیں، ابو ذر غفاری 9 درجے پہ ہیں، جناب مقداد 8 درجے پہ ہیں۔ 10 درجے سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے، بس یہ آخری منزل ہے کہ سلمان فارسی ایمان کے 10 درجے پر ہیں۔ لیکن ان کے ایمان جو کربلا کے میدان میں تھے، ان کے کیا درجے تھے؟ تو ان کے درجے تو نہیں معلوم، کیونکہ ہماری عقلوں میں آ ہی نہیں سکتا ہے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ہم اس معرفت پر پہنچ ہی نہیں سکتے
ان کے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ساتھی مجھے ملے میرے نانا کو نہیں ملے، جیسے ساتھی مجھے ملے میرے بابا کو نہیں ملے، جیسے ساتھی مجھے ملے میرے بھائی حسن کو نہیں ملے. تو اب چاہے ایمان کے 10 درجے پہ جو ہو، چاہے 9 درجے پہ جو ہو، چاہے 8 درجے پہ جو ہو، امام فرما رہے ہیں کہ جیسے ساتھی میرے ہیں ویسے کسی کو نہیں ہے. میسر یہ ایسے ایمان والے تھے کہ ان کی عمروں میں فرق تھا، ان کے قبیلوں میں فرق تھا، ان کے فرقوں میں فرق تھا، ان کے مذہب میں فرق تھا، لیکن علی کی محبت میں فرق نہیں تھا. یہ الگ الگ قبیلے کے تھے، یہ الگ الگ عمر کے تھے، یہ الگ الگ جلد کے تھے، لیکن علی کی محبت پر کیسا یقین رکھتے تھے. گرامی یہ میں نے سال ایام ازاں میں بھی یہ موضوع تھا میرا کہ آپ دیکھیے کہ 2 سگے بھائی ایک مزاج کے نہیں ملیں گے، 2 سگے دوست ایک مزاج کے نہیں ملیں گے. دوستی بہت پکی ہے، 30 سال پرانی، 40 سال پرانی، کہ ہمارے 40 سال پرانے دوست ہیں. تو دوست ہیں تو کیسے دوست ہیں؟ کیسی پکی دوستی ہے کہ ہر بات آپ کو ان کی پسند ہے، ہر بات آپ کو ان کی پسند ہے اور ان کو آپ کی پسند ہے. کہ نہیں صاحب 10-20 باتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمارا ان کا اختلاف ہے، یہ بات میری ان کی نہیں سمجھ میں آتی، بلکہ 90% ہمارا ان کا مزاج ملتا ہے. تبھی تو 40 سال پرانی دوستی ہو گئی، 50 سال پرانی دوستی ہو گئی. تو آپ دنیا میں کوئی ایک مثال ایسی نہیں دکھا سکتے کہ 2 سگے بھائی ایک مزاج کے ہوں، 2 سگے دوست ایک مزاج کے ہوں. لیکن کربلا کا میدان کہ جو منشا 90 سال کے بوڑھے کا ہے وہی منشا 6 مہینے کے بچے کا ہے، جو سوچ 34 سال کے جوان کی ہے وہی سوچ 18 سال کے جوان کی ہے. اگر آپ کوئی تقریب کریں، اتنی بڑا یہاں پہ اجماع ہے اور اتنے انتظام کار ہیں، منتظمین ہیں، تو یہ سب جو لوگ کام کر رہے ہیں، ابھی آپ مجھ سے کسی سے پوچھئے یا کہیں کوئی پروگرام ہو کہ صاحب ہم بھی ہاں اس کام میں ہیں لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ کام اس طرح سے ہو لیکن انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ہو، میں چاہتا تھا کہ یہ کام اس طرح سے کیا جائے. تو منتظمین جو ہوتے ہیں وہ آپس میں کہتے ہیں بھائی سب یہ تو اچھا ہو رہا ہے لیکن میں چاہتا تھا یہ شامیانہ اس طرح سے لگتا لیکن انہوں نے ایسے لگوا دیا، میں چاہ رہا تھا یہ لائٹ ایسے لگتی لیکن انہوں نے ایسے لگا دی. تو کہیں نہ کہیں اختلاف ملے گا، لیکن کربلا کے میدان میں جب امام کے اوپر جان نثار کرنا ہے، جب علی کی محبت پر جان دینا ہے، تو جو حبیب ابن مظاہر سوچ رہے ہیں وہی زہر قین سوچ رہے ہیں، وہی سعید ابن عبداللہ سوچ رہے ہیں، وہی ہلال ابن نافع سوچ رہے ہیں، وہی اور محمد و علی اکبر اور علی اصغر سوچ رہے ہیں. یعنی جان نثار کرنے کے لیے بھی آپ ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت نہیں دکھا سکتے کہ کسی مسئلے میں کسی کا کوئی اختلاف ہو، کہ حبیب کہہ رہے ہو کہ امام کے اوپر یوں جان نثار کرنے چاہیے اور ابو ثمامہ سعدابی کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم تو یوں جان نثار کرنا چاہتے تھے. نہیں، جو پہلا چاہتا ہے وہی دوسرا چاہتا ہے، جو دوسرا چاہتا ہے وہی تیسرا چاہتا ہے. اس کی مثالیں ہیں، وقت نہیں ہے. جو ایک شہید مرتا تھا تو وصیت کرتا تھا، کیا وصیت کرتا تھا؟ جو پہلے کی وصیت ہوتی تھی وہی دوسرے کی، جو دوسرے کی ہوتی تھی وہی پانچویں کی. تو یہ مرتبہ ہے امام حسین السلام اور ان کے اصحاب. اور اب کس اصحاب کی بات کروں میں؟ کیوں نہ آقائی کی بات کروں کہ آقا حسین کا کیا مرتبہ ہے. آقا حسین کائنات میں پورا دیکھیے، کربلا کا واقعہ میں ثابت کر سکتا ہوں، کوئی پریشانی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ دنیا کی ہر پریشانی، ہر دقت، چاہے وہ ذہنی ہو، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، ہر دقت، ہر پریشانی کا حل کربلا ہے. اگر آپ ذہنی پریشان ہیں تو واقعات کربلا میں آپ کو اپنی پریشانیاں کا حل مل جائے گا. اگر آپ جسمانی پریشان ہیں تو واقعات کربلا میں آپ کو جسمانی پریشانیوں کا حل مل جائے گا. میں چیلنج کرتا ہوں اس بات کو. اگر آپ مالی پریشان ہیں تو واقعات کربلا آپ دیکھیں، لیکن معرفت ہونی چاہیے، کیونکہ جو مرتبہ
آقا حسین کا ہے وہ مرتبہ کائنات میں کسی کا نہیں ہے۔ رسول نے فرمایا وَأَوَّلُنَا محمد وَأَوْسَطُنَا محمد وَآخِرُنَا محمد وَكُلُّنَا محمد، کہ سب کے سب ایک جیسے ہیں، سب کے سب ایک جیسے، یہ سب کے سب ایک جیسے ہیں، لیکن جیسی محبت اللہ نے حسین کے ساتھ کی ویسی محبت کسی سے نہیں کی، اور جیسی محبت آقا حسین نے اللہ سے کی کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا، نہ کربلا سے پہلے، نہ کربلا کے بعد، نہ قیامت تک۔ ایسی محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا جیسی محبت امام حسین سلام نے کی۔ دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں اللہ سے محبت کا، دعویٰ آپ بھی کرتے ہیں، دعویٰ بڑے بڑے نبیوں نے کیا، ہر نبی نے دعویٰ کیا اللہ سے محبت کا، تو دعویٰ زبانی نہیں کیا، امتحانات سے گزرے، چھوٹے امتحان ہو چاہے بڑے امتحان ہو، مشکلات سے گزرے۔ کسی بھی نبی کی زندگی کوئی بہت اچھی نہیں رہی، جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری فکر ہے کہ بالکل 5 اسٹار زندگی ہونی چاہیے، گھر میں ہمارے کوئی بیماری نہ آئے، کبھی تنگی نہ آئے، کبھی ہمارے گھر میں کسی کی موت نہ ہو، یہی تو ہم چاہتے ہیں نا۔ لیکن ہم جن کے ماننے والے ہیں ذرا ان کو تو دیکھیں کہ ان کی زندگیاں کیسی گزری ہیں اور کیوں گزری ہیں۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں انہوں نے امتحانات دیے، اسی لیے جیسے جیسے امتحان دیے ویسے ویسے ان کے مرتبے 1,24,000 انبیاء ہیں، جس میں 313 رسول ہیں، جس میں 4 بڑے نبی ہیں۔ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے بعض نبی کو بعض پہ فضیلت بخشی۔ کیوں بخشی؟ کیونکہ ان کے امتحانات بڑے تھے۔ لیکن یہ تمام نبی ایک طرف، یہ 1,24,000 انبیاء یا 1,24,000 اولیاء یا 1,24,000 اوصیاء، یہ سب کے سب ایک طرف، اور آقا حسین کا مرتبہ ایک طرف۔ بس اتنی سی ایک بات پہ مجھے زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنی ہے، صرف اشارہ کافی ہے کہ رسول نے جو فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو اب کہا میں حسین سے ہوں، تو وہ کیا ہے جس سے رسول ہے؟ بس وہ وہی بات ہے کہ جیسی محبت آقا حسین نے اللہ سے کی کائنات میں کوئی دوسرا کر نہیں سکتا۔ اور میں اکثر مصائب پڑھتا تھا تو کبھی کبھی سخت مصائب پڑھے جاتے ہیں، میں زیادہ سخت مصائب نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ اپنا اپنا کیلیپر ہوتا ہے، اپنا اپنا برداشت کا مادہ ہوتا ہے، جو غصہ آنے لگتا ہے کہ ایسا ظلم ہوا، اس ظلم کا بدلہ لینا چاہیے، ظلم ہوا، ایسا ظلم ہوا، غصہ آنے لگتا ہے۔ تو کیفیت ہوتی ہے کہ جب آنسو رک جاتے ہیں کہ ہمارے امام پر ایسا ظلم کیا گیا۔ گرامی، یہ جو اندر کی ہماری محبت ہے نا، یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ایسا امتحان امام حسین سلام نے جو دیا وہ کائنات کو دوسرا دے نہیں سکتا ہے۔ تو جب جو سنتے ہیں جب ان کی یہ کیفیت ہے تو اللہ نے کیسے دیکھا ہوگا، اللہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ تو پڑھتے پڑھتے میری نظر ایک واقعے میں پڑی، بس وہ واقعہ وہیں سے رکھتے مصائب میں چاہتا ہوں کہ مصائب زیادہ پڑھوں کہ ایک بدو شکاری رسول خدا کے بز میں آیا ایک چھوٹے سے ہرنی کے بچے کو لے کے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ اپنے نواسوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کے لیے یہ تحفہ لے کے آیا ہوں، اس کو قبول کر لیجئے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ نے میری محبت کو قبول کر لیا۔ رسول خدا نے اس ہرنی کے بچہ جو شکار کر کے لایا تھا اس کو لیا، بڑا خوبصورت بچہ تھا، بڑا پیارا بچہ تھا، اس بچے کو لیا تو کہا کہ مجھے تیرا یہ تحفہ قبول ہے۔ جب وہ شخص آیا تھا تو امام حسن علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے، اتنا خوبصورت بچہ تھا، اتنا پیارا بچہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام
آگے آئے وہی 3 سال 4 سال کی کہ نانا جان یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، کیا میں لے سکتا ہوں؟ اس بچے کو کیا میں لے سکتا ہوں؟ کہاں بیٹا شوق سے. اس نے کہا ہی ہے کہ آپ اپنے نوازوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، تم اس کو لے لو. بس امام حسن سلام نے اس بچے کو اپنی آغوش میں لیا، جیسے کہ بچے کرتے ہیں. وہ پیارا سا بچہ تھا، اس سے کھیلنے لگے، اس کو سہلانے لگے، اس کو پیار کرنے لگے کہ اتنی دیر میں ادھر سے دوڑتے ہوئے آقا حسین تشریف لائے. اور اس پیارے سے بچے کو دیکھ کے فرماتے ہیں کہ بھیا حسن، یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، یہ بڑا پیارا بچہ ہے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہ نانا جان کو کسی نے تحفے میں دیا تھا اور نانا جان نے مجھے دیا. بس امام حسین سلام دوڑتے ہوئے اپنے نانا کے پاس پہنچے اور کہا کہ نانا جان مجھے بھی ایسا ہی ایک بچہ چاہیے، مجھے بھی ایسا ہی ایک بچہ چاہیے. بزرگامی آپ جانتے ہیں، آپ بھی صاحب اولاد ہیں، بچے ضد کرتے ہیں مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، آپ دلا دیتے. لیکن کبھی کوئی ایسی چیز مانگتے ہیں کہ جو دور ملتی ہو، یا ایسی چیز مانگتے ہیں کہ جو بڑی مہنگی ہو، بڑی قیمتی ہو، تو آپ ان کو سمجھاتے ہیں، آپ بہلاتے ہیں کہ اچھا رکو، ہم تمہارے لیے منگوا دیں گے، ہم تمہارے لیے انتظام کر دیں گے، کل کوئی جائے گا تو وہ لے آئے گا. اب یہ ہرنی کا بچہ ایک بدو شکاری دے کے گیا تھا. اب دوسرا بچہ فوراً کہاں سے رسول خدا لائے؟ رسول خدا نے بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا حسین، جلد سے جلد میں تمہارے لیے بھی ایسے ہی ایک بچے کا انتظام کروں گا. بس جتنا جتنا رسول سمجھاتے جا رہے ہیں اتنا اتنا حسین ضد کرتے جا رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ زیادہ ضد کرتا ہے تو آخری مرحلے میں وہ رونے لگتا ہے اور اس کی آواز غمگین ہونے لگتی ہے. آنسو آنے سے پہلے آواز غمگین ہونے لگتی ہے. بس آقا حسین کی آواز غمگین ہوئی کہ نہیں، مجھے ابھی بچہ چاہیے ہے. اور اس سے پہلے کہ آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، مسجد نبوی کے دروازے پہ شور مچا، اور ایسا شور تھا کہ رسول خدا بھی اٹھے، امام حسن امام حسین سلام بھی بھاگتے ہوئے پہنچے اور دیکھا تو کیا دیکھا ہے کہ ہرنی ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے اس کا، اور اس کے پیچھے ایک بھیڑیا ہے اور لوگوں کا ہجوم ہے. بس ہرنی نے رسول خدا کو دیکھا، اللہ نے اس کو گویائی دی، اس نے سلام کیا، رسول خدا نے جواب سلام دیا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے 2 بچے تھے، ایک بچہ پہلے ہی شکار ہو چکا ہے جو آپ کی خدمت میں آ چکا ہے، اور وہ بڑے شہزادے امام حسن سلام کے پاس ہے، اور یہ دوسرا بچہ جو میں لے کے آئی ہوں یہ آقا حسین کی خدمت کے لیے لے کے آئی ہوں. تو رسول خدا نے اس سے سوال کیا کہ تجھے کیسے خبر کہ تیرا ایک بچہ جو شکار ہوا تھا میرے بڑے نواسے کے پاس ہے، اور تجھ سے کس نے یہ کہا کہ دوسرا بچہ ہے یہ آقا حسین کی خدمت میں لے کے جا؟ تو وہ کہتی ہے کہ یا رسول خدا، میرا ایک بچہ شکار ہو گیا تھا، میں مایوس غمزدہ بیٹھی ہوئی تھی، اپنے اس بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ ناگاہ ایک آواز میرے کان میں آئی، جیسے کوئی مجھ سے کہہ رہا ہو کہ ہرنی جل جا اور رسول کے چھوٹے نواسے حسین کی خدمت میں اپنے اس بچے کو پیش کر. میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، تو مجھے یہ لگا کہ شاید یہ میرا گمان ہوگا، شاید یہ میرا گمان ہوگا. میں نے اس کو نظر انداز کر دی اس بات کو کہ ایک مرتبہ پھر دوبارہ آواز آئی کہ ہرنی تو نے سنا نہیں میں نے تجھ سے کیا کہا؟ حسین اس بچے کے لیے ضد کر رہے ہیں، اور حسین کی آنکھ میں آنسو آ گئے تو نہ تو بچے گی نہ تیرا یہ بچہ بچے گا، کیونکہ اس وقت حسین ضد کر رہے ہیں اور میرے تمام فرشتے حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں. اگر حسین روئے تو پورا عرش آنسوؤں سے بھر جائے گا. تمام فرشتے اپنی عبادتیں چھوڑ کے حسین کی طرف متوجہ ہیں. اگر حسین روئے تو یہ پورا عرش آنسوؤں سے بھر جائے گا. اس سے قبل
کہ حسین کی آنکھ میں آنسو آ جائیں تو اس بچے کو حسین کی خدمت میں پیش کر دے، اور اگر تو نے دیر کی تو میں نے تیرے اوپر یہ بھیڑیا مسلط کیا ہے، نہ تو بچے گی نہ تیرا یہ بچہ بچے گا۔ یا رسول خدا، جب میں نے مڑ کے دیکھا تو یہ بھیڑیا مجھے گھور رہا تھا۔ یا رسول خدا، بس میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، میرے دل میں صرف ایک ہی بات تھی کہ میں جلد سے جلد حسین کی آنکھ میں آنسو آنے سے پہلے آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤں تاکہ میں بھی بچ جاؤں، میرا بچہ بھی بچ جائے۔ یا رسول خدا، مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں کتنے لمحے میں آئی، کتنے گھنٹے میں آئی یا چشم زدن میں آئی، بس میں راستے بھر یہ دعا کر رہی تھی کہ حسین کی آنکھ میں آنسو آنے سے پہلے میں وہاں پہنچ جاؤں۔ آپ دیکھیں یہ آقا حسین کی ضد کیسی ضد تھی کہ نہیں، مجھے بچہ ابھی چاہیے ہے، مجھے بچہ ابھی چاہیے ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی بات ہے کہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس کی قسمت میں اولاد نہیں رکھی، اور آقا حسین فرما رہے ہیں کہ میں نے دی، میں نے عطا کی۔ کہا نہیں رکھی، کہا میں نے 2 دی، کہا نہیں رکھی، کہا میں نے 3 دی۔ اور ادھر فرما رہے ہیں کہ مجھے بچہ چاہیے ہے تو بچہ چشم زدن میں آ رہا ہے۔ اس کے مطلب کیا ہوئے کہ جو حسین چاہتے ہیں وہی مشیت الہی چاہتی ہے، جو حسین بولتے ہیں وہی اللہ بولتا ہے، جو حسین کا مقصد ہوتا ہے، جو حسین کا ارادہ ہوتا ہے وہی اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ اللہ کا ارادہ تھا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، لیکن حسین کا ارادہ ہوا تو اللہ کا بھی وہی ارادہ۔ حضرات گرامی، اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم اور آپ کیا محبت کریں گے آقا حسین سے، کہ جیسی محبت اللہ نے کی، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہرنی اگر ایک آنسو بھی حسین کی آنکھوں سے چھلک گیا تو نہ تو بچے گی نہ تیرا ہی بچہ بچے گا۔ یعنی اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اور وہی حسین کربلا کے میدان میں کہہ رہا ہے کہ مجھے رلا رلا کے مارا گیا، مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ اس سے قبل بھی آپ ابھی مصائب سن رہے تھے، جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت مولانا باقر صاحب مشاہدی آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ تو یہ سب مشاہدے ہیں کہ ایسی محبت کائنات میں کسی نے نہیں کی۔ میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی نا کہ سخت مصائب، اگر حقیقت میں مصائب سنے جائیں تو مومن کا سینہ پھٹ جائے، قلب میں برداشت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو لوگ زیارت پہ جاتے ہیں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ جب زیارت پہ گیا تو گنبد کو دیکھ کے وہ گریا ہوا کتنا پوچھے، لیکن جب اندر داخل ہوا تو مر جانا چاہیے تھا۔ نہیں، اس کے لیے روایت ہے امام کی کہ مومن کے لیے اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا تاکہ اس کو تھامے رہے۔ یہ مصائب ہم سنتے ہیں، آپ دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں معجزہ کیا ہے، میریکل کیا ہے۔ ہمارے باپ کو مرے ہوئے 8 سال 10 سال ہو گئے، جب انتقال ہوا تھا تو بہت روئے تھے، اس کے بعد وہ اثر کم ہوا، تیجے میں پھر 40ویں میں پھر برسی میں، پھر آج ان کا ذکر ہوتا ہے، چاہے ان کی مصیبتوں کی بات ہو تب بھی آنسو نہیں آتے، چاہے ان کی فضائل کی بات ہو تب بھی ویسی خوشی نہیں ہوتی۔ لیکن آقا حسین، ان سے ہمارا کون سا رشتہ ہے، کیسا رشتہ ہے کہ نہ ہماری کبھی ملاقات ہوئی، نہ ہم کبھی ان سے ملے۔ اس واقعے کو 1400 سال گزر گئے، لیکن ادھر نام حسین آیا، ادھر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے ہماری طینت ایسی بنائی ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ جب ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرو۔ تو کہتے ہیں معجزہ کیا ہے، اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہوگا، اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہوگا۔ حضرات گرامی، آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ نے اس سے قبل سنا نا کہ 6 مہینے کے بچے کا خون لیے
آقا حسین کا، ابھی مولانا باقر مشاہدی صاحب یہ بیان کر رہے تھے نا کہ آقا حسین کا خون قبول کر لیا، آقا ابوالفضل عباس کا خون قبول کر لیا، لیکن 6 مہینے کے بچے کے لیے تو برداشت کی طاقت ختم ہو گئی زمین کی. جو انکار کیا زمین و آسمان نے. آپ علماء و ذاکرین سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، لیکن کبھی آپ غور کریں کہ جیسے ہم مصائب سنتے ہیں تو برداشت نہیں کر پاتے، تو اللہ کی وہ مخلوق جو وہاں پہ تھی، جو دیکھ رہی تھی، اس کی کیفیت کیا تھی، تمام کائنات پہ کیسا اثر تھا کہ زمین میں زلزلے آ رہے تھے. کیوں آ رہے تھے؟ کیونکہ وہ یہ ظلم برداشت نہیں کر پا رہی تھی. آسمان لال ہو گیا تھا، چاند سورج میں گہن لگ گیا تھا، تیز آندھیاں چل رہی تھی، پہاڑ ذرے ذرے ہوئے جا رہے. یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ فرات کا پانی نوزے اچھل رہا تھا. سب کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ ہر ایک شے کی برداشت کی طاقت ہوتی ہے. لیکن آقا حسین نے، دیکھیے شجاع ہونا، بہادر ہونا اور بات ہے، ایک سے ایک بہادر ہوتے ہیں، ایک سے ایک شجاع ہوتے ہیں، لیکن اگر تھوڑی مصیبت آتی ہے تو اچھے خاصے لوگوں کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. ایسے ہم بڑے ہسمکھ ہیں، ایسے ہم بڑے خوش مزاج ہیں، لیکن اللہ نے تھوڑا سا بھی امتحان لے لیا تو ہماری سٹی بٹی گم ہو گئی، ہمارا ذہنی توازن بگڑ گیا، ہم پریشان ہو گئے، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ ذہنی ہو، چاہے وہ صحت کا ہو، چاہے وہ گھر خاندان کا ہو. تو جیسی ول پاور آقا حسین کی تھی کائنات میں، وہ کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتی. اور اسی لیے جو ریسرچ ہوئی اس کے اوپر، ہمارا نہیں بلکہ یہ انگریز مورخین کہہ رہے ہیں، یہ ہماری بات نہیں، یہ ہماری عقیدت نہیں ہے، یہ ہماری محبت نہیں ہے. انگریز مورخین کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہادر اور شجاع انسان اگر کوئی پوچھا جائے تو میں کہوں گا علی ابن ابی طالب. لیکن اس کے بعد وہ کیا لکھتا ہے؟ لیکن علی ابن ابی طالب دنیا کے سب سے شجاع و بہادر انسان ہیں 10 محرم 61 ہجری سے پہلے، لیکن 10 محرم 61 ہجری کے بعد دنیا کا سب سے بہادر انسان حسین ابن علی ہے. ایسا شجاع، ایسا بہادر کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے. اور اس نے اس کا ریزن لکھے کہ علی جب جب لڑے کہیں نہ کہیں سے پشت کی طاقت ہوتی تھی، کہیں بھائی کی طاقت ہوتی تھی، کہیں دوست کی طاقت ہوتی تھی، خود رسول کی طاقت ہوتی تھی، خود اللہ کی طاقت ہوتی تھی کہ اللہ کہہ رہا ہے تم آگے بڑھو، بدر میں کہہ رہا ہے تم آگے بڑھو، ہم فتح دیں گے. تو علی جب بھی لڑے پشت کی طاقت کے ساتھ، اور یہ پشت کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. اگر مجھے یہاں میں نکلوں اور 5 آدمی گھیر لیں اور مجھے معلوم ہے کہ میرے اتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اگر میں 5 منٹ ان کا مقابلہ کر لوں تو میرے 50 آدمی ابھی وہاں آ جائیں گے. یہ اندر کی ول پاور ہوتی ہے. لیکن اگر میں جا رہا ہوں اور صرف 2 ہی آدمی مجھے پکڑ لیں تو ابھی تو میں 5 سے 10 منٹ تک مقابلہ کر رہا ہوں. لیکن مجھے 2 آدمی آئے، مجھے معلوم ہے کہ میرے پیچھے میری مدد کے لیے کوئی نہیں آنے والا ہے، بلکہ اسی کے مددگار آئیں گے. تو جو طاقت میری لڑنے کی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، جو جذبہ میرا لڑنے کا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو علی جب بھی لڑے پشت کی طاقت کے ساتھ لڑے، لیکن آقا حسین جب لڑے طاقتیں ختم ہو چکی تھی، بلکہ طاقتوں کو بانٹ دیا تھا. محمد حنفیہ کو مدینہ میں چھوڑ دیا تھا، مسلم کو کوفے بھیج دیا تھا، اور جو سب سے بڑی طاقت تھی آقا ابوالفضل عباس، ان کو اپنے ساتھ رکھا تھا. اور آپ جانتے ہیں نا، نام عباس جب آتا ہے تو کیوں آنکھ میں آنسو آتا ہے. ہر چاہنے والے کے، ہر مومن میں آپ ایمانداری سے بتائیے گا کہ ادھر آقا ابوالفضل عباس کا نام آیا تو آپ کیا سوچتے ہیں کیوں آنسو آتا ہے؟ کہ میرے آقا جنگ کرنا چاہتے تھے، دل کی تمنا دل ہی میں رہی، کاش آقا کو جنگ کی اجازت دے دی جاتی.
یہی خیال آتا ہے نا. تو وہ سب سے بڑی طاقت اپنے قابو میں رکھی کہ نہیں بھیا عباس ہمیں ابتدا نہیں کرنی، ہمیں ابتدا نہیں کرنی. آجان گرامی مولانا تشریف فرما ہے، اور میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ میں اپنے وقت کے اندر بات تمام کر دوں گا، بس 2 یا 3 منٹ، مجھے مصائب نہیں پڑھنا. صرف آدمی احساس کر لے، احساس کر لے تو اس کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. یہ آقا حسین سے جو ہماری محبت ہے، اس کا رشتہ کیا ہے، اس رشتے کی وجہ کیا ہے. تو میں دنیاوی آپ کے سامنے پریکٹیکل رکھ رہا ہوں، باتیں رکھ رہا ہوں. خدا نہ کرے کسی گھر میں کوئی موت ہو جائے، لیکن اگر کسی کے گھر میں کوئی موت ہو جاتی ہے تو حالت کیا ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے. جیسے میں اپنے بات کروں کہ جب میں یتیم ہوا تو کیا کیفیت تھی. ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں برسوں سے سویا ہی نہیں ہوں، مہینوں سے سویا ہی نہیں ہوں. یہ کیفیت ہوتی ہے. یہ مشاہدہ کیا ہوگا لوگوں نے. کیوں؟ کیونکہ ذہن کی جو چوٹ ہوتی ہے وہ پورے جسم کو توڑ دیتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے 10 دن سے ہم مزدوری کر رہے تھے، جسم پورا ٹوٹ جاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی جوان کی موت ہو جائے تو ذہن کام ہی نہیں کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو بڑے خوش مزاج تھے، یہ تو بڑے پرلطف آدمی تھے، یہ اتنے خاموش کیسے ہوگا، یہ اتنے چپ کیوں ہوگا کہ آپ کو خبر نہیں، آپ کو پتہ نہیں. ان کا ایک جوان بیٹا تھا جو دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد سے ان کی یہی حالت ہو گئی. جانکاری انصاف سے بتائیے کہ صرف ایک موت ہوتی گھر میں تو جسم پورا ٹوٹ جاتا ہے. نہ ہم لاش اٹھاتے ہیں، نہ ہم اکیلے جنازہ لے کے جاتے ہیں، نہ ہم اکیلے تدفین کے انجام پورے کرتے ہیں. بس کیا کرتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں، ہمیں تعزیت دیتے ہیں، ہم گلے لگتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں. لوگ آتے ہیں، تعزیت دیتے ہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم پھر بیٹھ جاتے ہیں. یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی. صرف ایک میت ہوتی ہے، ایک میت ہم اکیلے نہیں اٹھا سکتے. اور آقا حسین نے 1 دوپہر میں 71 لاشیں اٹھائے. احساس کیجئے، مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف احساس کیجئے. سن لینا آسان ہے، کبھی مشاہدہ کیجئے. کبھی آپ کے بھی وقت پڑھا ہے، آپ بھی دیکھیے کہ ایک میت ہم اکیلے نہیں اٹھا سکتے. اور آقا حسین نے کم سے کم جو تعداد ہے وہ 71 لاشیں اٹھائے. آپ کہیں گے 71 لاشیں اٹھائے، 71 لاشیں کہاں اٹھائے؟ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. آقا ابو الفضل عباس کا لاشا کب لائے؟ تو ہاں، آقا ابو الفضل عباس کا لاشا نہیں لائے، لیکن وہ 70 لاشیں لانا ایک طرف اور خالی علم لے کے خیمے میں جانا ایک طرف، وہ مصیبت ایک طرف. کہ اب تک جن بیویوں کو یہ ڈھارس تھی کہ میرا شیر موجود ہے، میرا بھائی موجود ہے، میرا جوان موجود ہے، ان کے سامنے خالی علم کو لے کے جانا، یہ ان 70 لاشوں کے اوپر بھی بھاری تھا. 71 لاشیں اٹھائے. اور 71 لاشیں اٹھانے کے بعد آج کہا جاتا ہے کہ محبت کیوں ہے، یہ حسین حسین کیوں ہوتا ہے، یہ ان کی خوشی ہو تب بھی حسین حسین، ان کی غم ہو تب بھی حسین حسین، یہ ہر وقت حسین حسین کیوں کرتے ہیں. کسی کی کوئی جوان موت ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں صاحب ہم کو خبر ہوتی تو ہم ضرور پہنچتے، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں. کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، کیا جوان کی موت ہو گئی وہ آپ کو خبر کرتے، اور ان کا ذہن تو ابھی تک کام نہیں کر رہا ہے. جوان کا درد آپ سمجھتے ہیں؟ یہ تو کسی پڑوسی کو چاہیے تھا، یہ تو کسی برابر والے کو، کسی دوست کو، یا کسی خاندان والے کو چاہیے تھا آپ کو خبر کرے. اگر ایک جوان کی موت ہو جائے تو یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی. اور آقا حسین نے کتنے جوانوں کی میتیں اٹھائی. اس میں صرف علی اکبر اور علی اصغر نہیں تھے، قاسم کو بھی پالا تھا، آقا ابو الفضل عباس ان کے بھائیوں کو بھی پالا تھا، اور نہ محمد بھی اسی آغوش کے پالے بچے تھے. کتنے بچوں کی قربانی تھی. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسی محبت ہے آپ کو، تو ہم سے نہ پوچھیے، آقا حسین کو دیکھیے کہ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد جب چوتھے امام کے سراہنے پہنچے تو کیا کہا؟ اے سید سجاد، جب قید شام کے چھٹ کے وطن جانا تو میرے شیعوں کو سلام کہنا، اور کہنا کہ بس ہمیں کچھ چاہیے نہیں، حق وفا یہ ہے کہ جب
کسی مظلوم پر رونا ہے تو میری غربت کو یاد کر لے۔